کو مسیح بھائی بچائیں گے، وہ آپ نہیں کی مدد نہیں مانگ لی آپ نے۔ نہیں جی، مسیح ایک بھائی آ گئے مسیحی ہیں ساتھی آ گئے ہیں جناب، ہم سے مسیح پوچھتے ہیں جی کہ وہ صفحہ میں لگاتا ہوں جی جو ہمارا زیر بحث تھا۔ یہ بچائے گی اسلام کو بھائی، آپ نذیر چلیں صاحب ان سے مدد لو۔ ان کا مائک نہ میوٹ کرنے دیں، ان کو بولنے دیں، مائک نہ کوئی بندہ میوٹ کرے نہ، ان کو بولنے دیں بیچ میں، جو بولتے ہیں ان کو آپ بولنے دیں، مائک نہ میں میوٹ کریں۔ آپ مائک کیوں میوٹ کر رہے ہیں بھائی؟ نہیں السلام بھائی، علیکم ابھی جوزف صاحب، کیا حال چال ہے؟ ہماری مدد کی ضرورت، اب ان سے مدد لو بھائی، بس ٹھیک ہے، ان کی ہیلپ چاہیے آپ کو۔ چلیں جزاک اللہ جی، الحمدللہ، بہت اللہ کا شکر ہے۔ یہ ایک نا قادیانی صاحب بیٹھے ہوئے، ایک کیس بن گیا یہاں پہ، یہ مرزا صاحب نے کچھ ان کو گالیاں اسلام دی ہوئی ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، اور نذیر صاحب کہتے ہیں کہ یہ انجیل میں لکھا ہوا ہے سارا کچھ، تو چونکہ انجیل آپ کی کتاب ہے تو آپ ذرا بتائیں گے کہ یہ سارا کچھ انجیل میں لکھا ہوا ہے؟ جی بہت شکریہ جی۔ صفحہ آپ کے یہ سامنے ہے۔ ضمیمہ رسالہ جامعہ اتھم کا شاید ہے نا، ہاں جی، اور نہایت شرم کی بات یہ ہے کہ آپ نے پہاڑی تعلیم جو انجیل کا مغز کہلاتی ہے، یہودیوں کی تعلموں سے چرا کر لکھا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ مرزا صاحب کو عقل کرنی چاہیے کہ مسیح خود یہودی تھے، اگر تو وہ یہودی نہ ہوتے، لے جی وہ چلا گیا جی، کر لو گھر، ادھر ہی ہیں نذیر صاحب، دیکھیں چلو کوئی بات مرزا صاحب کلیں چھڑ فوت ہو کے گیا، نس گئے۔ فوت ہو گیا ڈیل صاحب، فوت ہو گیا بھائی۔ کی کریے ہم چلیں جوزف صاحب آپ ذرا بیان احتیاط صاحب کرتے ہیں۔ 2 منٹ رکو، اے ویکھو پہلی گل تے اے وے، پہلی بات یہ ہے کہ اس نے لکھا ہے کہ یہودیوں کی کتاب تالمود سے چرا کر لکھا ہے۔ بھائی مسیح تو خود یہودی تھے، یہ کام اگر کوئی رومی کرتا تو پھر اعتراض بنتا ہے۔ اب تالمود سے کچھ چرا کے تو کوئی چیز لکھی نہیں ہے مسیح نے۔ تالمود کو وہ لوگ اورل تورا کہتے ہیں، اس کو وہ زیادہ وہ معتبر مانتے تھے۔ مسیح نے یہ بتایا کہ بھئی تالمود کو تم مانتے ہو ٹھیک ہے، اورل تورا ہے، لیکن جو اصل تورا ہے، جو ریٹن تورا ہے، اس کو رکھو سامنے۔ مسیح نے ہر جگہ ان کو اسی بات کے اوپر ان کو درست کیا ہے کہ بھئی تم لوگ تورات کو اوپر رکھو۔ تالمود کو تو ہر جگہ مسیح نے نیچے کیا ہے، اور یہ کہہ رہا ہے تالمود سے چرا کر۔ تالمود یہ سامنے کھلی پڑی ہوئی ہے۔ تالمود کی کون سی کتاب ہے؟ یہ یروشلیمی تالمود ہے یا بابلی تالمود ہے؟ کون سی تالمود سے مسیح نے خدا معاف کرے چرا کے لکھی ہے کوئی بات؟ حالانکہ یہ بات تو بالکل درست ہی نہیں ہے۔ مرزا صاحب نے خالی تالمود کا نام سنا ہے، مرزا صاحب نے کبھی تالمود پڑھی کوئی نہیں تھی، اور یہ کہہ رہا ہے کہ یہودیوں کی تالمود۔ بھائی مسیح تو خود یہودی تھے، ان کو کیا ضرورت پڑی ہوئی ہے تالمود سے کچھ چرا کے لکھنے کی بات؟ اگر تو کوئی یہ رومی یہ کام کرے، چرانا کیا ہوتا ہے وہ میں بتاتا ہوں۔ مرزا قادیانی نے جگہ جگہ لکھا ہے کہ دانیل نبی کے صحیفے کے اندر میری بابت نبوت لکھی گئی ہے کہ جی مبارک ہے وہ جو 1335 روز تک آتا ہے، حالانکہ یہ بات نہیں لکھی ہوئی دانیل نبی کے صحیفے کے اندر۔ چوری یہ ہوتی ہے کہ مرزا قادیانی کے اسم و احمد سے مراد میری بابت ہے جو قرآن کے اندر لکھا ہوا ہے، وہ کہتے ہیں پیغمبر اسلام کے بارے میں ہے، مسلمان یہ کہتے ہیں، اور اس کی تشریحاں بھی شاید کی گئی ہیں حدیثوں کے اندر کہ وہ پیغمبر اسلام کے بارے میں ہے۔ مرزا قادیانی نے چرا کے اپنے بارے میں لکھی ہوئی ہے، یہ ہوتی ہے چوری۔ حوالہ دے مسیح نے کون سی بات خدا معاف کرے تالمود سے چرا کے لکھی ہے؟ ہم یہ مانتے ہیں کہ پورا نیا عہد جو ہے وہ پوری تورات کی صحیح طریقے سے تشریح کی ہے مسیح نے۔ یہ جو مسیح نے کا قول ہے نا کہ میں شریعت کو پورا کرنے آیا ہوں، شریعت کو پورا کرنے سے مراد یہ ہوتی تھی کہ جو بالکل درست شریعت کی تفسیر کر کے دیتا تھا اس کو یہودی کہتے تھے کہ اس نے شریعت کو پورا کیا ہے، اور جو تفسیر غلط کرتا تھا وہ کہتے تھے اس نے شریعت پوری نہیں کی۔ تو مسیح شریعت کی صحیح تفسیر جو تورا کی تفسیر تھی وہ مسیح نے کی ہے، نہ کہ تالمود کی۔ تالمود کو تو مسیح نے ہر جگہ نیچے کیا ہے، تورات کو مسیح نے اوپر رکھا ہے، اور مسیح خود یہودی تھے، ان کو کیا ضرورت پڑی ہوئی بھائی؟ یہ تو یہودیوں کا بچہ تالمود پڑھتا ہے، پتہ نہیں وہ کہاں چلے گئے، بلائیں ان کو دوبارہ۔ اچھا جی، آگے ایک بات لکھی ہوئی ہے، چلے وہ تو 2-3 کے بکواسیات لکھی ہوئی ہیں، لیکن اس سے آگے ایک جو تاریخی بات لکھی ہم وہی آپ سے پوچھتے ہیں۔ لکھا ہوا ہے آپ کا ایک یہودی استاد تھا جس سے آپ نے توریت کو سبکن پڑھا تھا۔ کون سا یہودی استاد تھا مسیح کا، بتائیں ذرا۔
یہ آپ نے بتانا تو ہے۔ ہیکل کے اندر 13 سال کے اندر یہودی ربیوں کے وہ منہ بند کر دیے تھے. مسیح تو خود لیونگ تورا تھے، ان کو کیا ضرورت تھی سیکھنے کی کسی سے؟ وہ تو خود یہ کلام رہے آ گئے کلمہ جی تھے. نذیر صاحب۔ کون سا استاد بتائیں ذرا، اس ربی کا نام بتائیں، ورنہ میں حوالے دیتا ہوں. مسیح نے 13 سال کی عمر میں ہیکل میں جا کے ربیوں کے منہ بند کیے ہیں بڑے بڑے. نذیر کی صاحب نام بتائیں اس گے ربی کون دا، سا نا استاد؟ دسن اس ربی دا. نذیر صاحب آ کے بتائیں ذرا کون سا استاد تھا جی مرزا صاحب کا؟ سوری حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ بھائی پیچا پڑ گیا ہے، اب ان کو لطیف میر کو بھی بلانا پڑے گا، نذیر صاحب کو، بڑے بڑے مربی اکٹھے کرنے پڑیں گے کہ بھائی جو قادیانی مرزا قادیانی نے متی پر انجیل پر جھوٹ باندھے ہیں، اور جوزف صاحب بھی ادھر ہیں، پیچا پڑ جائے گا، پورا مقابلہ نذیر ہوگا. صاحب کسی لے کے ساتھی آؤ کو بھائی بلا لیں قادیانی. اگر آپ سے بات نہیں بن رہی تو۔ بالکل بالکل. نذیر صاحب چلے گئے جی؟ ٹھیک ہے جی، یا بھائی آ آگے بھی جاؤ جی پڑھیے نذیر گا، صاحب جو ہے اس کوئی نے آپ ساتھی بتا۔ گالیاں دی ہیں وہ بھی پڑھیے گا. پھر یہ کیا جوزف بھائی کہتے ہیں، جی جی، یہ استاد والی بات لکھی ہوئی ہے وہ اس سے انکاری ہیں۔ آگے ایک بات لکھی ہوئی ہے کہ ایک مرتبہ آپ شیطان کے پیچھے پیچھے چلے گئے تھے، استغفر اللہ۔ اچھا، یہ اس نے لکھا ہے کہ ایک فاضل پادری صاحب فرماتے ہیں کہ آپ اپنی تمام زندگی میں 3 مرتبہ شیطانی الہام بھی ہوا، خدا معاف کرے، چنانچہ ایک مرتبہ آپ اسی الہام سے خدا کے منکر ہونے کے لیے تیار بھی ہو گئے. پہلی بات تو یہ ہے کہ پادری کسی کے لیے کوئی حجت نہیں ہے، ہمارے لیے کوئی پادری حجت نہیں سوائے کلام خدا کے. ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ بفرض محال اگر مان بھی لیا جائے نا کسی پادری نے ایسی بکواس لکھی ہے تو 2 منٹ نہیں لگائیں گے اس کی بکواس کو دیوار سے ماریں گے ہم لوگ. بلکہ اگر وہ پادری سامنے ہوگا تو پہلا پادری کا سر ماریا جائے گا دیوار دے نال. دوسری بات، یہ کون سا پادری ہے جی؟ کون سا پادری ایسی جرت کر سکتا ہے؟ پادری کا نام کدھر ہے؟ دیو نا ذرا پادری کا نام بھی دسو، ذرا کوئی بایو ڈیٹا تو دسو کیڑا پادری ہو. مرزا قادیانی نے جگہ جگہ نام تو ہاں تسی ویکھو، آپ نام تو دیکھیں نا کہ مرزا نے جس بھی کتاب کا بھی نہیں حوالہ لکھا، دیا نا، پادری کا نام بھی نہیں لکھا۔ مرزا قادیانی نے جس بھی کتاب کا حوالہ دیا نا مرزا صاحب نے، وہ جیسے بھائی فلانی حدیث، مطلب کئی ضعیف حدیثوں کو بھی اس نے کوٹ کیا جی، فلانی حدیث ہے، فلانی کتاب ہے، اس کے صفحے کئی جگہ پہ مرزا قادیانی نے صفحہ نمبر تک بتایا ہے. اب جب عبداللہ اتھم کی آپ دیکھیں بات ہوئی ہے کہ جی یہ قسم نہیں کھا رہا، تو اس میں مرزا قادیانی نے پرانے عہد نامہ کے کئی سارے حوالے دیے ہیں، یرمیہ کے حوالے اور فلانا فلانا یسایہ کے حوالے، پتہ نہیں کون کون سے مسائل نے اس نے مرزا نے حوالے دیے ہیں. ایون کہ نئے عہد کے حوالے دیے ہیں جی، اعمال کی کتاب کے اندر رسول جو ہے وہ قسم کھا رہے ہیں. تو بھیا حوالہ دو، تالمود کا بھی ساتھ میں حوالہ دو. تالمود اچھا ہے کون سی تالمود، اس کا کوئی پتہ نہیں ہے. 2 تالمود ہیں، ٹھیک ہے، اور تالمود کے اندر بے انتہا کتابیں ہیں. کس کتاب کا حوالہ ہے کوئی پتہ نہیں. اس کے بعد یہ پادری کون ہے یہ غائب ہے، ابھی تک کوئی پتہ نہیں ہے کون سا پادری ہے. پادری کا نام بتاؤ، پادری نے کس کتاب کے اندر کون سے صفحے کے اوپر وہ بات لکھی ہے، ذرا لے کے تے آؤ نا. تسی تے میزان الحق ساڑی ہے نا، تے اسی تے ایتھے لائیو ساڑاں گے اگر کوئی یہو جی کتاب ہوئے گی تے لے کے کتاب کیڑا پادری ہو. ہم تو نہیں مانتے نا اس کی بائبل میں کہیں اس کا کوئی ذکر ہے. بھائی ان کو فار ایگزامپل ایک ایسی چیز ہے، فار ایگزامپل وہ تالمود کی آپ بتا رہے ہیں بہت سی کتابیں، ان میں سے ایک بات ادھر انجیل میں بھی آئی ہے. فار ایگزامپل جیسے بہت سی باتیں ہیں جو وہ قرآن بھی لے کر آیا، جو کہ بالکل تائید میں ہے اور جس کا اللہ تعالیٰ نے انکار نہیں کیا، اور وہ تائید میں آتی ہیں، تو ان کو لیا گیا. جیسے یہ اصلی اور نسلی یہودی ہیں. ویسے تو مسیح نے خدا معاف کرے کوئی ایسی بات تورات سے لے کے اس سے تالمود سے لے کے کوئی نہیں چیز لکھی. مسیح نے ہر جگہ
तौरात वहाँ पे तौरात के इक्तबासात, सहीफे अंबिया, ज़बूर के इक्तबासात मसाया हर जगह बयान करते हुए नजर आते हैं। तालमूद का कोई नहीं मसाया ने कोई इक्तबास लिया। अगर वो फर्ज महाल मान भी लिया जाए ना कि हाँ जी लिया है, तो भी चोरी नहीं है भाई, वो उनकी अपनी किताब है, उनके घर की किताब है, वो चोरी कैसे हो गई? वो सानू भी तो दसो ना, मिर्जा कादियानी क्या नहीं इस्तेमाल करता कुरान की इक्तबासात, हदीसों के अपने लिए नहीं इस्तेमाल करता? तो फिर इसका मतलब हो गया कि चोरी हो गई, क्योंकि मिर्जा कादियानी ने कहा है इसमें अहमद से मुराद मेरी बात है। ये बात बड़ी काबिल गौर है, बड़ी काबिल गौर बात है कि जिस तरह मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी ने अपनी किताबों में जगह जगह कुरान पाक की आयात लिखी हैं, तो फिर क्या इसको ये कहेंगे कि कुरान से चोरी करके लिखी हैं? ज़िया भाई देखें, इसमो यही काम मिर्ज़ा चोरी का जो लफ्ज़ है, इसमो अहमद से मुराद जो है वो दो टोक आप लोगों के नजदीक वो पैगंबर इस्लाम के बारे में है कि नहीं है? जी बिल्कुल है। अच्छा, हदीसों के अंदर इसका मुझे नहीं पता, वैसे मैंने कभी इतना स्टडी नहीं किया इस्लाम को। मुझे जहाँ तक उम्मीद है वैसे कहीं ना कहीं तो जिक्र होगा ना कि भाई इसमो अहमद से मुराद पैगंबर इस्लाम ने कहीं ना कहीं तो बताया होगा कि भाई ये मेरे बारे में है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल हदीस मौजूद है, बस ठीक पर हो। के कुरान की आयत ही हमारे लिए काफी है ना जो ਹੁਣ ਹਾਂ ਕੁਰਾਨ क्या ਹੁਣ ਇਹ ਵੇਖੋ ना कि चोरी ਇਹ ਹੁੰਦੀ है कि मिर्जा कादियानी कहे कि ये जो है ये मेरे लिए है, और मिर्जा कादियानी का पुत्र भी कहे कि ये मिर्जा साहब के लिए है, ये होती है चोरी। जी। अब चोरी का लफ्ज देखें कितना गलीज लफ्ज है, और एक नबी की तरफ उसको मंसूब करना कि ये चोरी है। चोरी मतलब वो चोर है, समझे ना आप बात? बिल्कुल। तो इसी तरह ये लफ्ज ही जो है वो बताता है कि ये गाली है, ये एक नबी की तहकीर है, नबी की हद तक है गुस्ताखी है। और आगे देखें इसी हवाले में देखें कि आगे ये लिखना है कि ये गोया ये मेरी तालीम है, लेकिन अब ये चोरी पकड़ी गई। अब कहता है, साथ कहता भी है कि चोरी पकड़ी गई है, और ईसाई बहुत शर्मिंदा है इसके ऊपर, ईसाई भी बड़े शर्मिंदा है, और शर्मिंदगी का जनाब इजहार भी उनके ऊपर थोप रहा है, और भी ये सारा हवाला ही गालियों के ऊपर भरा पड़ा है। आप अंजील की बात कर रहे हैं, इसने कुरान के बारे में कह दिया कि कुरान में अल्लाह ताला ने ईसा अलैहिस्सलाम का नाम इसीलिए हसूर नहीं रखा क्योंकि वो फाहिशा औरतों के साथ ताल्लुकात रखते थे, शराबें पीते थे। भाई कौन से लोग शर्मिंदा है, जरा उनके नाम भी तो बताए ना। हम तो यहाँ पे बाबांगे दोहल कह रहे हैं, उसी शर्मिंदा बाबांगे मसाया ने तो ये फरमाया कि तौरात का एक आसमान और जमीन टल सकती है, लेकिन तौरात का जेर और जबर और नुक्ता और शोशा नहीं टल सकता। तालमूद को मसाया ने रद्द नहीं किया, लेकिन तालमूद को मसाया ने ये बताया कि इसको नीचे रखो यहूदियों को, क्योंकि ये हकीकत है कि यहूदी जो थे वो तालमूद को ज़्यादा प्रेफर करते थे, उसके अंदर जो उनकी अपनी रवायात थी वो उसको ज़्यादा आगे रखते थे। मसाया ने कहा कि तुम इन रवायात को रखते हो ठीक है, लेकिन तुम तौरात को रखो सामने। अच्छा, यहाँ पे ना एक और पॉइंट मैं बताऊं, जब उसने ये बात ज़िया भाई की ना कि उस मसीह ने तालमूद से चोरी की और इस पे ऊपर ईसाई शर्मिंदा है, आगे लिखते लिखते वो कहता है कि इस वजह से कि अक्ल और कॉन्शियस जो है दोनों इस तालीम के मुंह पर तमाचे मार रहे हैं। एक मसीह की तालीम को भी उसने अक्ल और कॉन्शियस से दूर कर दिया कि वो उसमें बिल्कुल ना अक्ल थी ना दानश्वरी थी, और तालमूद में भी कोई ऐसी बात नहीं है कि जो अक्ल और दानश्वरी की हो। दोनों के ऊपर ये बात, अब अगर वो तालमूद से चुरा के लिखी गई है तो क्या वो इसलिए चुरा के लिखी गई है कि उसमें अक्ल और दानश्वरी नहीं थी, तो मसीह ने समझा कि मैं भी ये चीज़ें ले लूं क्योंकि ये अक्ल और दानश्वरी की तो है ही नहीं है। दोनों किताबों के ऊपर झूठ बांध दिया, दोनों किताबों के ऊपर गाली बकी है और मसीह को गाली दी है बड़ी। अब इसका अपना कज़ाब का तजाद देखें, यहाँ पे वो खुद ही इसने लिखा हुआ ना कि झूठे बंदे के कलाम में तजाद ज़रूर होता है। ऊपर वाली लाइन में लिख रहा है कि ये नऊज़ बिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, ये चोरी उन्होंने इस वजह से की है कि कोई उम्दा तालीम लोगों को दिखा के रसूख हासिल करे, यानी कि ये बकवास कर रहा है कि उन्होंने ये इस वजह से चोरी की है कि ये बड़ी उम्दा तालीम है तो लोगों को दिखाऊंगा तो लोग जो है ना वो मुतासर होंगे। और अगली लाइन में लिख रहा है कि वो तो तालीम ही बड़ी नाकस है। अब इससे बंदा पूछे भी वो बड़ी उम्दा तालीम है या ना, कौन सी बात दुरुस्त है इसमें?
ابھی تو تم کہہ رہے ہو کہ وہ عمدہ تعلیم دکھا کر رسوخ حاصل کرنا چاہتے تھے، نیچے کہہ رہا تعلیم ہی بڑی ناقص ہے. یہ دیکھیں نا آپ دوسری لائن میں اپنی ہی بات کا رد کر دیا. ہاں تالمود کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی بندہ کسی عورت کے ساتھ بغیر نکاح کے آپ مطلب ہم بستر ہوتے ہو تو یہ زنا ہے، لیکن یہ تالمود کا اصول ہے. لیکن اس میں مطلب آدھی بات ہے، لکھا وہ بھی درست ہے بالکل، لیکن یہ آدھی بات ہے. پوری بات یہ ہے کہ تورات کہ اگر آپ آنکھوں سے بھی کسی عورت کو دیکھتے ہو نا اور اپنے دل میں غلط خیال پیدا کرتے ہو تو آپ زنا کر چکے ہو. لازمی نہیں ہے کہ بستر کے اوپر لے کے جاؤ. اوکے کہ تم اپنی آنکھوں سے جب زنا کرو زیادہ خطرناک ہے. واللہ اللہ و راز. ہاں جی روح بیتے مسیح نے ہر جگہ تورات کو اول رکھا ہے. یہ کہہ رہا ہے جی تالمود سے چرا کے لکھی. بھائی تالمود کے اندر بے شمار، میرے سامنے تالمود کھلی ہوئی ہے. تالمود کی کون سی کتاب سے مسیح نے خدا معاف کرے کوئی اقتباس پیش کیا ہے؟ اور اگر وہ فرض محال مان لیا جائے تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ تالمود ان کے گھر کی کتاب تھی، اقتباسات وہ استعمال کرتے تھے تالمود سے. کیا مصیبت ہے اس کے اندر؟ لیں جی آج دیکھا جی ایک صفحہ ہم نے پڑھ کے سنایا روحانی خزائن کا، جلد 11 صفحہ نمبر 290. پھر ایک قادیانی ہمارے پاس آیا نذیر صاحب، انہوں نے کہا جی یہ 3 صفحے پہلے کھولیں 85 نمبر. وہ کھولا ہے، ہم گھنٹہ سارے لوگ اس کی منتیں کرتے رہے، یہ لو 85 نمبر صفحہ کھلا پڑا، پڑھ کے سنایا ہمیں. اس بندے نے نہیں پڑھ کے سنایا. بہانہ اس نے یہ لگایا کہ مرزا صاحب نے لکھا ہے کہ یہ تو متی کی انجیل میں یہ ساری باتیں لکھی ہوئی ہیں. تو ہم نے یہ ایک مسیح دوست کو بلا لیا، اب یہ آ کے کہہ رہے ہیں کہ ایسا کچھ لکھا ہوا ہی نہیں ہے. اب یہ قادیانیوں پر ہے، ان کی گردن پر یہ وزن ہے کہ وہ آ کے بتائیں ہمیں کہ جوزف صاحب جو کلیم کر رہے ہیں واقعی یہ صحیح ہے یا غلط ہے. اگر جوزف صاحب غلط بات کر رہے ہیں تو لائیں متی کی انجیل ادھر ہی ہے، نکال کے دکھائیں کہاں یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں. جو سارا صفحہ گالیوں سے بھرا ہوا ہے، کہاں لکھی ہوئی ہیں یہ باتیں؟ تو یہ اصل میں مرزا غلام قادیانی کذاب دجال نے سارے جھوٹ اپنی طرف سے گڑ کے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف منسوب کیے، اور پھر چھتروں سے کے ڈر کے مارے نام لے دیا انجیل کا. یہ بائبل میں لکھا ہوا ہے، یہ انجیل میں لکھا ہوا ہے، یہ متی کی انجیل میں، یہ فلاں جگہ، سارا جھوٹ. کوئی چیز ایسی کہیں ملتی نہیں ہے. یہ اصلیت ہے قادیانیوں کی اور ان کا نبی. وہ بھی ذرا پڑھ لینا متی دی انجیل دا کتنے لکھا ہے. ایس تو پچھلے صفحے سے لکھا ہوا ہے کہ متی کی انجیل، میں ایک منٹ لا رہا ہوں 289. اچھا یہ مزے کی بات ہے کہ وہ کہہ رہے تھے کہ جی آپ گالیاں صفحے پڑھتے ہیں، تو یہ تو کم از کم وہ مان گئے ہیں کہ مرزا صاحب کی کتابوں کے اندر گالیاں تو ہیں. اے تو مان گئے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ تسی گالاں والے صفحے پڑھتے ہو. میں جمعے ایڈ ہویا تو بار بار کہہ رہے ہیں. ہاں کہہ رہے گالیاں والے انہوں نے کہی ہے، انہوں نے 2 درجے والی کہی تھی. ہاں یہ تو مان گیا ہو کہ مطلب گالاں دیندے نے مرزا قادیانی گالاں کڈدا ہوندا سی. اچھا یہ لکھا ہوا ہے جی متی کی انجیل سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی عقل بہت موٹی تھی. نعوذ باللہ استغفر اللہ معاف کرے. آپ جاہل عورتوں اور عوام الناس کی طرح مرگی کو بیماری نہیں سمجھتے تھے بلکہ جن کا آسیب خیال کرتے تھے. ہاں آپ کو گالیاں دینے اور بد زبانی کی اکثر عادت تھی. ادنا ادنا بات میں غصہ آ جاتا تھا. اپنے نفس کو جذبات سے روک نہیں سکتے تھے، مگر میرے نزدیک آپ کی یہ حرکات جائے افسوس نہیں، کیونکہ آپ تو گالیاں دیتے تھے اور یہودی ہاتھ سے کسر نکال لیا کرتے تھے. یہ بھی یاد رہے کہ آپ کو کسی قدر جھوٹ بولنے کی بھی عادت تھی. جن جن پیشگوئیوں کا اپنی ذات کی نسبت تورات میں ایک منٹ عثمان بھائی، یہ دیکھیں آگے بڑی اہم بات لکھی ہوئی ہے. کہتا ہے یہ بھی یاد رہے کہ آپ کو کسی قدر جھوٹ بولنے کی بھی عادت تھی. جن جن پیشگوئیوں کا اپنی ذات کی نسبت تورات میں پایا جانا آپ نے بیان فرمایا، ان کتابوں میں ان کا نام و نشان نہیں پایا جاتا. ہم بھی یہی بتا رہے ہیں آپ کو کہ مرزا غلام قادیانی نے جو باتیں
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف منسوب کر کے یہ کہا ہے نا یہ انجیل میں لکھی ہوئی ہیں، وہاں ان کا نام و نشان ہی نہیں پایا جاتا. جھوٹ بولا مرزا قادیانی نے، اور جبکہ یہ بکواس کر رہا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر. یا بھائی یہاں پہ ایک لفظ کی طرف توجہ دلانی ہے کہ میرے نزدیک، اس نے یہ بات کی ہے میرے نزدیک. ہاں میرے نزدیک بالکل بات بالکل. یہ ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ متی کی انجیل سے معلوم ہوتا ہے، یہ مرزا قادیانی کو معلوم ہوتا ہے اور کسی کو معلوم نہیں ہوتا. اب جس بندے کو یہ معلوم ہو رہا ہے اس کو جوتی سیدھی اور الٹی معلوم نہیں ہوتی، لیکن اس کو یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ متی کی انجیل میں خدا معاف کرے مسیح کے بارے میں یہ بات لکھی ہے. جس کے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ نزدیک جو کہتا ہے لکھی کو جوزف بھائی، نہیں، مینوں معلوم ہوتا ہے، یعنی کہ میں تھک دے نال پنچر لگا رہا لیکن لکھی کو نہیں گل ہے. اب کوئی بات لکھی مرزا قادیانی کو معلوم ہوتا ہے تو اس پہ تو کوئی بندہ بات کر نہیں سکتا. ٹھیک ہے، اب دیکھیں جس کے نزدیک چوڑا زانی پنگی، جس کے نزدیک چوڑا زانی پنگی شرابی اس کی نانی دادیاں زنا کروانے والی ہوں وہ بھی نبی بن سکتا ہے. جس کے نزدیک یہ معیار ہو تو اس کے نزدیک وہ خود سے گڑ کے عیسیٰ علیہ السلام مسیح کی طرف یہ بات منسوب کر سکتا ہے. ایسا زانی شرابی جو خود ہے وہ کر سکتا ہے یہ کام. ہاں اس کو یہ معلوم ہوتا ہے نا. یہ جس بندے کو دورے پڑتے ہوں، ہسٹیریا ہو، جو بھول جاتا ہو، اس کو یہ معلوم ہوتا ہے. ورنہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ متی رسول کی ماتحت جو انجیل ہے اس میں یہ بات لکھی بھی نہیں ہے، لیکن یہ مرزا قادیانی کو معلوم ہوتا ہے. باقی جتنی اس نے نیچے باتیں لکھی ہیں یہ تو ساری بکواسیات ہیں، اس کا کوئی حوالہ کو نہیں دیا. یہاں تو کوئی حوالہ دینا تو چلے نکال کے پڑھ لے بندہ اس کو. نذیر صاحب نے یہ کہا جی کہ اس کا جواب پچھلے صفحے پر ہے 289. اب میں یہ 289 پڑھنے لگا ہوں. یہ جو ہے نا پیچھے یہ بات کا تسلسل یہ چل رہا ہے کہ مرزا قادیانی نے بکواس کی ہے کہ مسیح علیہ الصلوۃ والسلام سے کوئی معجزہ نہیں ہوا. جو لوگ معجزہ مانگتے تھے ان کو گندی گندی گالیاں دیتے تھے اور ان کو حرام کار اور حرام کی اولاد ٹھہراتے تھے. اور لکھتا ہے کہ جو معجزہ مانگے گا وہ اس کو حرام کار سمجھا جائے گا. آگے کہتے ہیں، لکھتا ہے دیکھو یسوع کو کیسی سوجی اور کیسی پیش بندی کی کہ اب کوئی حرام کار اور بدکار بنے تو اس سے معجزہ مانگے. یہ تو وہی بات ہوئی کہ جیسا کہ ایک شریر مکار نے جس میں سراسر یسوع کی روح تھی. استغفر اللہ علیہ وسلم. کیسا بدبخت ہے. پھر کہتے ہیں مسلمان سختی کیوں کرتے تم، اب پھول پہنے تمہیں بدبختو. کیا بکواس ہے یہ. کیا یہ بات جو ہے وہ انجیل میں لکھی ہوئی ہے؟ جیسا وہ حوالہ آپ کے پاس ہوگا، مرزا قادیانی نے خود کہا ہے کہ یسوع المسیح کی روح میرے اندر سکونت کرتی ہے. ہاں جی، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ مرزا قادیانی کے اندر ایک شریر اور مکار کی روح تھی. خدا معاف. کیسا بدبخت آدمی تھا. پتہ نہیں یہ بدبخت اس کو مانتے کیسے ہیں، یہ نہیں سمجھ آتی. اپنی طرف سے بکواس لکھی ہے، کوئی موقع نہیں تھا جانے دیتا بکواس کرنے کا. یسوع کا لفظ ہے وہاں پہ یا مسیح کا لفظ ہے جو مرزا قادیانی نے کہا؟ نہیں وہاں پہ یسوع کا لفظ ہے جی. یسوع میں حوالہ لب رہا وہاں، میں نے وہ بڑا حوالہ نا نکال کے رکھا ہوا تھا، وہ وہاں سے دوسری اس سے نکال لیتے ہیں. بہرحال ہاں جی، میں وہ اس لیے پوچھا ہے بھائیوں کو بھی پتہ چل جائے. مرزا قادیانی نے ان گستاخیوں سے بچنے کے لیے ایک اور ڈھونگ رچایا. اس نے کہا کہ دیکھو یسوع اور ہے مسیح اور ہے. میں نے جو گالیاں دی ہیں وہ میں نے یسوع کو دی ہیں، میں نے مسیح کو نہیں دی. اور ایک جگہ پہ وہ خود لکھتا ہے کہ یسوع مسیح ایک ہی نام ہے. اور بھی بڑے حوالہ جاتا ہے ہمارے پاس اس کے اوپر. اگر کوئی قادیانی اس کے اوپر کوئی غلط بیانی کرنا چاہے، بچانے کی کوشش کرے، وہ حوالے ہم دے سکتے ہیں. جی جوزف بھائی. نہیں بس یہ ہوگی گل تو ہو گئی. ہوں باقی رہ کے گیا دوجے بھائیوں نے موقع تو وہ اگر کوئی قادیانی آندا میں 5 منٹ انتظار کرنا تے نالے وہ حوالہ لب لینے ہیں. یسوع مسیح کی روح میرے اندر سکونت کرتی ہے. حوالہ لبو کوئی نہیں آ گیا تو ضرورت پہ یسوع المسیح کا سفیر ہوں، میں یسوع مسیح کا رسول بھی ہوں. یہ بھی کیا ہے مرزا قادیانی نے. ہاں جی، تے اے خدا معاف کرے کہ جدوں یہ بکواس کردا ہے مسیح دے بارے دے وچ تے ادوں یہ ساری گلاں پھر کتنے جان گیا. ہاں یہ دیکھیں نا روحانی یہ تحفہ کیسریہ کا ہے نا یہ حوالہ. اور چونکہ اس نے مجھے یسوع مسیح کے رنگ میں پیدا کیا
دیکھو صاف لکھے یسوع مسیح کے رنگ میں پیدا کیا اور تورات تباہ کے لحاظ سے یسوع کی روح میرے اندر رکھی تھی، اس لیے ضرور تھا کہ کم گشتہ ریاست میں بھی مجھے یسوع مسیح کے ساتھ ایتھے یسوع مسیح دا نا ہے جی، مسیح دا نا یا حضرت عیسیٰ دا نا نہیں ہے ہوتی، سو ریاست کا کاروبار تباہ ہونے سے یہ مشابت بھی محقق ہو گئی جس کو خدا نے پورا کیا، کیونکہ یسوع کے ہاتھ میں داؤد بادشاہ نبی اللہ کے ممالک مقبوضہ میں سے جس کی اولاد میں سے یسوع تھا ایک گاؤں بھی باقی نہیں رہا، صرف نام کی شہزادگی باقی رہ گئی، ٹھیک ہے۔ یہ مرزا کا دینی آندا ہے کہ یہ لیں میں جی، میرے اندر روح، ہاں جی رہندی سی، بالکل رہندی سی جی مرزے کا دینی دے اندر۔ ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ قادیانی جب ہمیں کہتے ہیں نا کہ اگلا پچھلا صفحہ پڑھو، تو ہم جب اگلا پچھلا صفحہ پڑھتے ہیں وہاں کو ان کو نئی بغیرتی مل جاتی ہے، یہ یہاں سے نیا کرتوت مل گیا ہے، جو اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گالی دی خود اس کے گلے فٹ ہو گئی۔ اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ مرزا قادیانی کے اندر ایک شریر اور مکار کی روح تھی۔ خدا معاف کرے لیکن نا یہ ایسے الفاظ تو یقین کریں کہ منہ پہ لائے بھی نہیں جاتے، مطلب بڑے گناہ گار ہیں ہم، میں تو بڑا اس گناہ نے گار لکھ کے آدمی ہوں، لیکن پھر بھی ایسے الفاظ جو ہے نا بندہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ یہ مسیح کے بارے میں ایسی بکواس کوئی کرے بندہ۔ چلیں ایسے الفاظ بندہ عام انسان کو، میں آپ ہماری لڑائی ہو جائے تو ایک عام انسان کو ایسے الفاظ نہیں بندہ بولتا، اتنے گندے الفاظ این جی بالکل ایسے جا کے اللہ کے مقدس ہستیوں کے بارے میں، پیغمبروں کے بارے میں، بالکل ایسے پتہ نہیں کس منہ سے کہتے ہیں کہ ہم پیغمبروں کو مانتے ہیں۔ چلیں جی قادیانی ہے تہاڈے سامنے لو کہ جی آپ کے قادیانیوں ایک پھٹڑ ہو گیا جو ایک راہ نجات کے اندر ہوا تھا مناظرہ، اس کے بعد دوبارہ راہ نجات کے اندر ہوا تھا، اس میں آپ نہیں تھے، ایک پروگرام میں تو آپ موجود تھے جی ضیاء صاحب، تے تسی اتھے ویکھیا ہے۔ جی جی یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہے کہ قادیانی بھاگ ہیں، یہ ہم نے تو کبھی ان کو نہ کوئی گالی دی ہے نہ کوئی ہم نے ان سے کوئی بد کلامی کی ہے، تو یہ قادیانی اکثر ہی زیادہ تر یہ ریکارڈ ہی ہے، اور خدا کا نے چاہا تو یہ خدا کے فضل سے یہ ریکارڈ ہی رہے گا جب تک زندہ ہے، جہاں پہ بھی ہم نے آنا ہے نا قادیانیوں نے بھاگ جانا ہے، ٹھیک ہے۔ آج پھر ایک دفعہ آپ لوگوں کی براڈ کے اوپر ہوا ہے قادیانی، ہاں اور لوگوں کو یہ کہتے ہیں ہم نے تو عیسائیوں کو ناکو چنے چبوائے ہوئے ہیں، ہم تو ان کو بولنے نہیں دے، ہم نے کسر سلیب کر رکھی ہے۔ کسر سلیب نہیں، کسر خبیث ہوئی پڑی ہے ادھر۔ ہاں چلو جی بہت شکریہ جی، بہت شکریہ، بہت شکریہ جی۔ روحانی خزائن چیخاں چیخاں چیخاں